آتش پرستوں کا سالار بہمن جازویہ ارد شیر سے نیا حکم لینے کے لیے مدائن پہنچ چکا تھا، لیکن شاہی طبیب نے اسے روک دیا۔ اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جاؤ، طبیب نے کہا۔ اگر خبر اچھی نہیں تو میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خبر اچھی نہیں، جازویہ نے کہا۔ ہماری فوج تیسری بار شکست کھا چکی ہے۔ اندرزغر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے، جازویہ طبیب نے کہا۔ ارد شیر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اندرزغر کو تو کسرا ارد شیر اپنی جنگی طاقت کا سب سے زیادہ مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا رہا کہ اندرزغر مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے پوچھا تھا۔ محترم طبیب، جازویہ نے کہا، کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ کسرا کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ جازویہ طبیب نے کہا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ جازویہ وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کی بجائے اس خیال سے مدائن میں رکا رہا کہ ارد شیر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے تینوں شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا ایک دو روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد ارد شیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ ارد شیر کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس کے لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس وفد نے ارد شیر کو پہلی خبر یہ سنائی کہ سالار اندرزغر شکست کھا گیا ہے۔ اندرزغر شکست نہیں کھا سکتا، ارد شیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟ کہاں ہے اندرزغر؟ اگر اس کی شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے، وفد کے سربراہ نے کہا۔ ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ارد شیر کچھ دیر چپ چاپ خلا میں گھورتا رہا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا۔ وہ دعاؤں کا اس پر الٹا ہی اثر ہو رہا تھا۔ اب تیسری شکست کی خبر نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ کسرا کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، طبیب نے کہا۔ معزز مہمان، اس وقت چلے جائیں تو کسرا کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹھہرو، ارد شیر نے نخیف آواز میں کہا۔ تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہوں ہمیں دے دیں، وفد کے سربراہ نے کہا۔ ہمارا پورا قبیلہ الیئیس پہنچ گیا ہے، جو مانگو گے دوں گا، ارد شیر نے کہا۔ بہمن جازویہ کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو۔ جازویہ ولجا کے قریب کہیں ہوگا۔ بہمن جازویہ مدائن میں ہے، کسی نے ارد شیر کو بتایا۔ وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا لیکن طبیب نے اسے آپ تک نہیں آنے دیا۔ اسے بلاؤ، ارد شیر نے حکم دیا، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ جب جازویہ ارد شیر کو بتا رہا تھا کہ اسے میدان جنگ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس وقت الیئیس میں صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ جازویہ اپنے دوسرے سالار جابان کو لشکر دے آیا تھا اور اس نے جابان سے کہا تھا کہ وہ اس کی واپسی تک مسلمانوں سے لڑائی سے گریز کرے۔ جابان الیئیس کے کہیں قریب تھا۔ اسے ایک اطلاع یہ ملی کہ عیسائیوں کا ایک لشکر الیئیس کے گرد و نواح میں جمع ہے، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ مسلمانوں کا لشکر الیئیس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جابان کے لیے حکم تو کچھ اور تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور الیئیس کا رخ کر لیا۔ ابھی جازویہ واپس نہیں آیا تھا، جابان تک ارد شیر کا بھی کوئی حکم نہیں پہنچا تھا۔ چونکہ وہ وہاں موجود تھا اس لیے یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کو روکے۔ تاریخ میں بکر بن وائل کے ان عیسائیوں کی تعداد کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو الیئیس میں لڑنے کے لیے پہنچے تھے۔
ان کا سردار اور سالار اعلیٰ عبد الاسود عجلی تھا۔ وہ مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا۔ پھر انہوں نے الیعز کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ رفتار معمول سے کہیں زیادہ تیز رکھی۔ مثنہ بن حارثہ اپنے جانبازوں کا دستہ لیے باقی لشکر سے الگ تھلگ جا رہا تھا۔ اللہ کے سپاہیوں، مثنہ نے راستے میں اپنے دستے سے کہا، یہ لڑائی تم اسی طرح لڑو گے جس طرح ہم کسرا کی سرحدی چوکیاں تباہ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں۔ چھاپا مار لڑائی، شب خون۔ تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے۔ انہیں تم نہیں جانتے، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ ہم انہیں بھگا بھگا کر لڑائیں گے، اسی لیے میں نے تمہیں لشکر سے الگ کر لیا ہے۔ لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم اسی لشکر کے سالار کے ماتحت ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذاہب کی جنگ ہے۔ دو باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہیں۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے لیے تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ مخبری کی اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نذر آتش کرایا۔ سواروں کا یہ دستہ پرجوش نعرے لگانے لگا، لیکن مثنہ نے روک دیا اور کہا کہ خاموشی برقرار رکھنی ہے۔ دشمن کو اس وقت پتہ چلے کہ ہم آ گئے ہیں جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں گی۔